We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीलॉग के साथ। और आज के प्रोग्राम में मैं आज एक बहुत ही अहम खबर पे बात करने वाली हूँ, और वो ये है कि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अजीज़िया रेफरेंस में अदम पेशी की वजह से इश्तिहारी करार दे दिया है। और अब वो क्योंकि लंदन में है, यूके में है, और सवाल ये उठ रहा है कि उनको जब इश्तिहारी करार दे दिया गया है तो क्या अब पाकिस्तानी हुकूमत उनको बरतानिया से वापस ले जाएगी, और इमरान खान ने जो पाकिस्तानियों से वादा किया है कि वो नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे, वो अपना वो वादा निभाने में कामयाब होंगे या नहीं। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करूंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है, और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के हवाले से और PMLN के लिए एक और बहुत बड़ा धचका है जो पिछले कुछ रोज़ में यक के बाद दीगरे PMLN को लग रहा है, उसमें से एक और धचका है जो उनको लगा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक आप लोग ने मेरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, और मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो अब मैं बताऊंगी आपको डिटेल के हुआ क्या है। हुआ ये कि जी इन पर दो रेफरेंसेस चल रहे थे, केसेस चल रहे थे, एवनफील्ड का और अल-अज़ीज़िया का, और उस पर हाई कोर्ट ने इनको कई मरतबा बुलाया, और क्योंकि वो लंदन में है और वो अदम पेशी की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उनके ख़िलाफ़ जो नोटिस जारी किया है, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और उनकी जो ज़मानती मसलके हैं या जो जमा कराए गए थे उनकी ज़मानत के तौर पर जो रकम थी उसको भी ज़ब्त करने का हुक्म दे दिया है अदालती हाई कोर्ट ने। अब जो एवनफील्ड रेफरेंस है उसमें 50 लाख रुपए के ज़मानती मसलके थे, जबकि अल-अज़ीज़िया स्टेट मिल्स में 20-20 लाख रुपए के दो मसलके जो हैं वो ज़ब्त करने का हुक्म दिया गया है। और अदालत ने इन दोनों रेफरेंस में जो ज़ामिन थे, यानी कि जो जिन्होंने गारंटी दी थी, जो गारंटर्स थे, उनको भी नोटिस जारी कर दिया है और उन्हें 9 दिसंबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। अब वो भी जाएंगे अदालत में। अब ये जो सज़ाएं मिली हैं नवाज शरीफ को, थोड़ा सा मैं आपको इसको हिस्ट्री बताऊंगी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में जो मिलने वाली सज़ाएं हैं उनके ख़िलाफ़ अपीलों की समाअत हो रही है। लेकिन इनको जो सज़ाएं मिली थी उनके ख़िलाफ़ जो अपीलें चल रही हैं वो नवाज शरीफ ने ख़ुद दायर की थी, और कानून के मुताबिक इन अपीलों की पैरवी के लिए जो अपेलेंट है या अपील कुनंदा है उसकी अदालत में ख़ुद या वकील के ज़रिए पेशी ज़रूरी है, और ज़ाहिर है कि वो पेश नहीं हो पा रहे क्योंकि वो ख़ुद लंदन में मौजूद हैं। अब जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि इस बेंच को हेड करे थे, 2 रुकनी बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने नवाज शरीफ की तरफ से जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें थी और उसके अलावा नैब की तरफ से इन सज़ाओं में इजाफ़े के हवाले से जो दरख्वास्तें की थी उनकी समाअत की, और फिर उसके बाद साबिक़ वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार देने के फ़ैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक़ FIA के 2 एहलकारों के अलावा दफ्तर ख़ारजा के जो यूरोप डेस्क है उसके इंचार्ज के बयानात पे भी कलमबंद किए गए थे, और अदालत ने मियां नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया था और उन्हें इश्तिहार के ज़रिए अदालत में तलब कर रखा था, लेकिन वो नहीं जग गए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो इश्तिहारी का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लोग जानना चाहेंगे, और एक तो ये है कि अब तो हाई कोर्ट ने भी उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। कल का जो प्रोग्राम था इसहाक डार का BBC में हार्ड टॉक में, उसमें भी जो होस्ट था उसने यही सवाल उनसे पूछा था कि ही इज़ कन्विक्टेड क्रिमिनल, और उसकी वजह यह है कि उनको सज़ा मिल चुकी है, वो यहाँ पर हैं और यहाँ बैठकर वो एक पोलिटिकल मूवमेंट चला रहे हैं, तो क्या वो वापस जाके अपनी, अगर वो बिल्कुल साफ़ हैं और उनके ऊपर किसी जो इल्ज़ामात हैं वो सब गलत हैं, तो आप लोग वापस जाकर इसको फेस क्यों नहीं करते। और आज अदालत ने भी उनको इश्तिहारी करार दे दिया है। तो अब लोग ये जानना चाहेंगे कि क्या जो हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है इस हवाले से नवाज शरीफ को पाकिस्तान ले जाने में कोई प्रेजेंट गवर्नमेंट को मदद मिलेगी? क्या अब आप यूके गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि जी हमारी जो आला अदालत है उसने उनको इश्तिहारी करार दे दिया है, अब आप इसको पाकिस्तान के हवाले करें, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट नवाज शरीफ को उनके हवाले कर देगी? तो मैंने इस पे पहले भी एक डिटेल वीडियो की थी और उसका जवाब है कि ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह एक तो ये है
کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرموں کی حوالگی کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں مجھے یاد ہے کہ جب رحمان ملک انٹیریئر منسٹر تھے تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اس پر فردر کوئی مزید پیش رفت نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون یو کے میں موجود ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو پاکستان میں اس حوالے سے قانون ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یو کے میں جتنی بھی سزائیں ملتی ہیں اس میں پھانسی کی سزا نہیں ہے، اور پاکستان میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ مجرم کو پھانسی بھی دی جا سکتی ہے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، اس کی قتل کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. تو جس کے پیش نظر پھر یو کے حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی اور وہ قانون نہیں بنا تھا، اور وہ ایگریمنٹ جو ہے دونوں کنٹریز کے درمیان موجود نہیں، اور جیرمی ہنٹ نے اس بات کو کنفرم بھی کیا ہے ریسنٹلی. اس لیے شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں دونوں ملکوں کے درمیان. دوسرا پوائنٹ جس پہ مجھے لگتا ہے یہ مشکل ہوگا، کیونکہ نواز شریف خود اپنی مرضی سے یا خود نہیں آئے یہاں پر کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں بیمار ہوں، میں جا رہا ہوں، بلکہ ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو اسی گورنمنٹ کے تھرو ایک میڈیکل بورڈ بنا تھا جو اس حکومت نے بنایا تھا، اور اس میڈیکل بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کی جو حالت ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے. اور اس میڈیکل بورڈ کی سفارش کے بعد نواز شریف کو یو کے بھیجا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی لگتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے ان کو واپس لے کے جانا. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ برطانیہ سے، جو ہماری حکومت ہے یا عمران خان یا پریزنٹ گورنمنٹ جو ہے، وہ برطانیہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور جو یو کے کی حکومت ہے وہ انکار کر دیتی ہے، ان دونوں پوائنٹس کی وجہ سے جو میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں، تو پھر بھی حکومت کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ کورٹ میں جا سکتے ہیں، برطانوی کورٹ میں کیس دائر کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور نواز شریف بھی اپنے خلاف ہونے والے فیصلے کو یہاں پر کورٹ میں لے جا سکتے ہیں. اور اگر یہاں کی کورٹ میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نواز شریف کو واپس جانا چاہیے، جو الزامات ان پر لگائے گئے ہیں، یا ہائی کورٹ کے فیصلے دکھائے جائیں، یہاں پہ کی کورٹ کو کنونس کیا جائے کہ نواز شریف کو، اور حکومت کی جو ریٹ ہے وہ مان لی جائے کہ ٹھیک ہے ہم نواز شریف کو واپس بھیجتے ہیں پاکستان، تو اس کے باوجود پھر بھی نواز شریف کے پاس ایک رخ ہوگا کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف، اور اس کو پرسو کر سکتے ہیں کیس کو، اور یہ فیصلہ پھر یہاں کی عدالت کرے گی. لیکن اس سے حکومت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ فیصلہ آج کا ہوا ہے کہ اگر نواز شریف کو واپس لے جانے میں وہ کامیاب نہیں بھی ہوتے تو یہ بینیفٹ ان کو ضرور ہوگا کہ جو جائیدادیں ہیں نواز شریف کی پاکستان میں، جیسے اسحاق ڈار کی جو جائیداد ہے اس کو ضبط کر لیا گیا ہے پاکستان میں، اسی طرح نواز شریف کی جو پراپرٹی ہیں جن کے نام پر ہیں ان کو جو گورنمنٹ ہے، پاکستانی گورنمنٹ، وہ ان کو ضبط کر سکتی ہے اور اسٹیٹ کو جا سکتی ہیں ان کی جائیدادیں. یہ فیصلہ اور یہ فائدہ جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو فی الحال ہو سکتا ہے. دوسری چیز یہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے پاکستان کی حکومت کے لیے کہ وہ جو ایگریمنٹ یو کے کی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کا نہیں ہے مجرموں کی حوالگی کا، یہ ایک بڑا زبردست سنہرا موقع ہوگا اگر ہماری جو پارلیمان ہے وہ اس والے سے کوئی قانون سازی کرے اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اس کو نیگوشیٹ کرے، تاکہ نواز شریف کے علاوہ اور بھی ہمارے جو ایسے مجرم ہیں جن کو ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ وہ ان کے خلاف ٹرائل اپنے ملک میں چلنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو بھی جرم کیا ہے یا جو بھی ان کی سزا ہے وہ پاکستان میں ان کو ملنی چاہیے، تو اس حوالے سے اس کو فردر پروگریس کرنا چاہیے، آگے لے کے جانا چاہیے، تاکہ اب آگے آنے والے جو بڑے کنوکٹ جیسے الطاف حسین کو دیکھ لیں کہ وہ یہاں پر تھے، انہوں نے پاکستان کے خلاف کتنی تقریریں کی، انڈیا کے حق میں تقریریں کی، اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر سکے ان کے خلاف، پاکستانی حکومت ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکی. برٹش شہری ہیں وہ، اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے جو بھی پاکستان کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے اور جس طریقے سے انہوں نے موٹیویٹ کیا پاکستانی کو وہاں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بندوق اٹھانے کا کہا یا مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے کا کہا، اور وہ لوگ ان کے کہنے پہ کرتے بھی رہے، لیکن کیا کیا پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف؟ ایسا کون سا ایکشن ہے جو آج تک اس کے خلاف ہوا ہے؟ تو میرے خیال میں سٹارٹ بھی ایسے لوگوں سے لینا چاہیے، اور ان لوگوں کی کو آئندہ پاکستان میں انوالومنٹ کو بند کرنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، میں نے کوئی ایسی قانون سازی اب تک ہوتے ہوئے نہیں دیکھی جس سے پاکستان کو فائدہ ہو، پاکستان کے شہریوں کو فائدہ ہو، ان کے فیوچر کے لیے کوئی ایسا کام، کوئی ایسا قانون بن جائے تاکہ لوگ وہاں پر جرم کر کے پاکستان سے باہر نہ بھاگیں.
ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آیا. شاید اس میں ان پولیٹیکل پرسنالٹیز کے اپنے بھی مفادات ہوتے ہیں جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, یا جب پرانی گورنمنٹس تھیں اور وہ خود اسمبلی میں بیٹھے تھے تو ان کو اپنا فیوچر کا بھی فکر ہوتی ہے کہ بھی کل کو اگر ہمارے خلاف بھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے اور ہم ایک معاہدہ کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی اس کا نقصان ہوگا, تو اس کے پیش نظر وہ اس قسم کی قانون سازی نہیں کرتے اور ہم بھی خاموش رہتے ہیں. یہی سن کے کہ جو تقریریں وہ ہمیں سنا رہے ہیں اسی سے ہم خوش ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تھا, میں نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دے دوں کہ نواز شریف کے خلاف یہ نوٹس تو جاری ہو گیا ہے کہ وہ اشتہاری ہیں, لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا پاکستانی حکومت کو, سوائے اس کے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ حکومت ضبط کر لے گی. اور یہ جو میں نے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ پڑھا تو اس کے وقت مجھے یاد آیا کہ جب بے نظیر بھی سیلف ایگزائل میں تھیں, جب نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ بیٹھی تھیں یو کے میں, تو ان کے خلاف بھی نواز شریف نے ایک ریڈ نوٹس جاری کروایا تھا انٹرپول کے تھرو, اور جس میں اکثر پاکستانی اخباروں میں آیا تھا کہ اب بے نظیر کو گرفتار کر لیا جائے گا, لیکن گرفتار نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے یہاں پر پولیٹیکل پرسنل جیک اسٹرا نے خاص طور پر ان کی مدد کی تھی اس حوالے سے, جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی کیا ہے. سو یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کے خلاف اس قسم کے نوٹسز جاری کیے جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ریکارڈ پہ کہ انٹرپول نے پہلے بھی نواز شریف کے خلاف جب حکومت نے کچھ عرصہ پہلے کوشش کی تھی انٹرپول کے تھرو نواز شریف کو گرفتار کرنے کی, تو انٹرپول انکار کر چکا ہے. بار یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور میرے جو میرا چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.